أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله۔ بے شک ساری تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں، ہم اس کی تعریف کرتے ہیں، اسی سے مدد طلب کرتے ہیں، اسی سے اپنے گناہوں کی معافی چاہتے ہیں اور اپنے نفس کی شرارتوں اور اپنے اعمال کی برائیوں سے پروردگار تیری پناہ طلب کرتے ہیں۔ جسے اللہ راستہ دکھائے اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا، اور جسے پروردگار اپنے در سے دھتکار دے تو اس کے لیے کوئی رہنما نہیں۔ اور ہم گواہی دیتے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور ہم گواہی دیتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وما توفیقی الا باللہ، آمین یا رب العالمین۔ الحمدللہ، اللہ کی رحمت اور اس کی توفیق سے آج ہم سورہ مائدہ کی آیت نمبر 51 سے اپنے سبق کا آغاز کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، یا ایہا الذین آمنو، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، یا یوں کہہ لیجئے اے لوگو جو ایمان کا دعویٰ کرتے ہو، ایمان کے دعوے دار ہو، لا تتخذوا الیہود والنصارى اولیاء، یہود و نصارہ کو دوست نہ بناؤ، بعضهم اولیاء بعض، وہ آپس میں ایک دوسرے کے ولی ہیں یا آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں، وَمَن يَتَوَلَّهُمْ، اور جو کوئی ان سے دوستی رکھے گا، منکم تم میں سے، فَإِنَّهُ مِنْهُمْ تو بے شک وہ انہی میں سے ہے، ان اللہ بے شک اللہ لا يهدي القوم الظالمین ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں دیا کرتا۔ اپنے آج کے سبق کو ہم پچھلے سبق کی آخری آیت سے لے کر چلتے ہیں۔ پچھلے سبق کی آخری آیت میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا تھا، افحکم الجاہلیت یبغون، کیا یہ جاہلیت کا فیصلہ چاہتے ہیں؟ کیا یہ جاہلیت کے نظام کو پسند کرتے ہیں؟ کیا انہیں جاہلیت کے طور طریقے پسند ہیں؟ اور پھر اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں وجہ بتا دی کہ جاہلیت کے طور طریقے کنہیں پسند آتے ہیں اور کیوں اچھے لگتے ہیں، کہ جب یہود و نصارہ کے ساتھ دوستی ہوگی، محبت کا تعلق ہوگا، ملنا جلنا ہوگا، تو کیا ہوگا؟ ان کے طور طریقے بھلے معلوم ہونے لگیں گے، اچھے لگنے لگیں گے، ان کا طرز زندگی، ان کا لائف سٹائل، ان کا لباس، ان کا رہن سہن بہتر معلوم ہونے لگے گا، اور ان کا رنگ جو ہے ان پر چڑھنے لگے گا۔ اور یہاں آپ دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یا ایھا الذین آمنو کہہ کر پکارا ہے۔ پچھلے اسباق سے جو ہم مضامین پڑھ رہے ہیں، کہیں اللہ تعالیٰ اہل ایمان کو مخاطب کرتے ہیں، کہیں منافقین کا تذکرہ ہے، کہیں اہل کتاب کو پکارا جا رہا ہے، ان سے مخاطب ہوا جا رہا ہے، اور ہم پورے قرآن میں دیکھتے ہیں اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو تو پکارتے ہیں یا ایھا الذین آمنو، اہل کتاب کو بھی اللہ تعالیٰ نے نام لے کر پکارا ہے، حتیٰ کہ کفار کو بھی ایک مقام پر یا ایھا الکافرون کہہ کر پکارا ہے، لیکن پورے قرآن میں کہیں اللہ تعالیٰ نے منافقین کو نام لے کر نہیں پکارا کہ یا ایھا المنافقین یا ایھا الذین نافقوا، اے وہ لوگوں جو منافق ہو۔ اس طرح سے اللہ تعالیٰ نے کہیں بھی منافقین کو مخاطب نہیں کیا، بلکہ منافقین کو بھی اگر مخاطب کیا ہے تو انہیں یا ایھا الذین آمنو کہہ کر ہی مخاطب کیا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ بھی ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں، وہ اپنے آپ کو مومنوں میں شمار کرتے ہیں، اپنی زبانوں سے ایمان کا اظہار کرتے ہیں، اس لیے یا ایھا الذین آمنو کہہ کر اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو بھی پکارا ہے جو مخلص مومن ہیں، جن کے دلوں میں اخلاص ہے، اور انہیں بھی کہ جو محض ایمان کا دعویٰ ہی کرتے ہیں۔ پھر یہاں جو بات کی جا رہی ہے کہ یہود و نصارہ کو دوست نہ بناؤ، ولی نہ بناؤ، تو ولی کا لفظ جو ہے نا یہ بڑا جامع لفظ ہے، یہ کسی ہلکے پھلکے تعلق کے لیے نہیں بولا جاتا، بلکہ خصوصی تعلق کے لیے بولا جاتا ہے، اور اس کے بہت سارے معنی آپ کر سکتے ہیں، ہمراز، ہمگسار، قریبی، مددگار، حمایتی، جن کے ساتھ گہری محبت ہو، جن کے ساتھ اعتماد کا رشتہ ہو، وہ ولی کہلاتا ہے۔ تو اس ڈیفینیشن کے ساتھ آپ دیکھیے، گویا اللہ تعالیٰ نے یہود و نصارہ کے ساتھ دلی دوستی کو، محبت کے تعلق کو،
ایسا تعلق جس میں راز شیئر کیے جائیں، جس میں مدد طلب کی جائے، حمایت چاہی جائے، جن کے ساتھ قربت ہو، جس کے ساتھ دکھ سکھ کیے جائیں، ایسا تعلق یہود و نصارہ کے ساتھ نہیں ہوگا۔ اور نہ صرف یہود و نصارہ بلکہ کسی بھی کافر کے ساتھ ایسی محبت یا ایسا تعلق قائم کرنے سے اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا ہے۔ اور کیوں منع کیا ہے؟ اس لیے کہ یہ کبھی مومنوں کے خیر خواہ نہیں ہو سکتے، یہ اسلام کے دشمن ہیں۔ اور یہ بھی دیکھیے نا کہ دوستی کسی کے ساتھ ہوتی ہے کسی نسبت سے، جن کے ساتھ کوئی نسبت ہو، کوئی خصوصی تعلق ہو، جن کی باتیں اچھی لگتی ہوں، جن کی سوچ اچھی لگتی ہو، جن کے طور طریقے اچھے لگتے ہوں، ان کے ساتھ محبت کا رشتہ ہوتا ہے۔ تو یہود و نصارہ کے ساتھ، کفار کے ساتھ کیسے محبت کا تعلق ہو سکتا ہے کہ نہ ان کی سوچیں پاکیزہ، نہ ان کے عقیدے درست ہیں، نہ ان کے اعمال۔ وہ لوگ جو کسی بھی ہستی کو، خواہ وہ کوئی پیغمبر ہی کیوں نہ ہو، اللہ کا بیٹا مانتے ہوں، جو حضرت مریم علیہ السلام پر تہمت لگاتے ہوں، جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سولی پر چڑھانے کی بات سینہ ٹھونک کر کرتے ہوں، ان کے ساتھ کیسے محبت کا رشتہ ہو سکتا ہے؟ لہٰذا کہا گیا کہ ان سے محبت کی پینگیں نہ بڑھاؤ اور نہ ہی انہیں دوستی کے قابل سمجھو۔ اور یہاں اللہ تعالیٰ انفرادی دوستی سے بھی منع کر رہے ہیں اور اجتماعی اعتبار سے بھی دوستی کرنے سے منع کر رہے ہیں۔ نہ کوئی مومن ہی کسی کافر، یہودی یا عیسائی سے دلی محبت کا تعلق رکھے، نہ مومنوں کی جماعت یہود و نصارہ کی جماعت کے ساتھ ایسا تعلق استوار کریں، اور نہ مومنوں کی حکومت ہی کافر حکومت کے ساتھ ایسی دوستی کا تعلق رکھے، کیونکہ یہ کبھی مومنوں کے خیر خواہ نہیں ہو سکتے۔ یہ تو اسلام کے دشمن ہیں۔ اور مومن تو تعلقات میں بھی ذاتی مفاد نہیں دیکھتا بلکہ امت کا مفاد چاہتا ہے۔ فرد قائم ربط ملت سے ہے تنہا کچھ نہیں، موج ہے دریا میں اور بیرون دریا کچھ نہیں۔ لہٰذا نہ انفرادی سطح پر اور نہ اجتماعی سطح پر ایسے لوگوں سے محبت کی جائے گی یا دوستی کی جائے گی۔ ہر اس تعلق اور ہر اس دوستی سے ہاتھ کھینچ لینا ہے جس میں ملت کا نقصان ہے، جس میں امت کا نقصان ہے، جس میں دین پر آنچ آتی ہو یا اسلام یا اہل ایمان کو اس سے کوئی خطرہ ہو۔ اور یہود و نصارہ کے ساتھ تو قدم قدم پر تجربے سے یہ بات ثابت ہوئی ہے کہ وہ اسلام کے دشمن ہیں، اور اس کے باوجود ان سے دوستی کا مطلب یہ ہے کہ اپنے نظریے پر یکسو نہیں، اطمینان نہیں، یعنی اس بات کے معلوم ہونے کے باوجود کہ وہ اسلام کے دشمن ہیں، پھر بھی انہی کے ساتھ دوستی۔ اس کا مطلب ہے کہ اسلام سے محبت نہیں، اسلام پر اطمینان نہیں، اسلام کے بارے میں شک ہے۔ اور یہ بات ہم ذہن میں رکھیں کہ دوست کا دوست بھی دوست ہوتا ہے اور دوست کا دشمن بھی دشمن ہوتا ہے۔ گویا اسلام سے محبت ہے تو اسلام کے چاہنے والوں سے بھی محبت اور دوستی ہوگی، اور پھر اسلام کے دشمنوں سے ہی دشمنی ہوگی۔ دوستی اور دشمنی ایک وقت میں کسی دل میں نہیں سما سکتے، جمع نہیں ہو سکتے۔ اور یہود و نصارہ اور کفار کے ساتھ دوستی کا مطلب تو یہ ہے کہ زمین اور آسمان ایک ہو جائے۔ جس طرح زمین اور آسمان ایک نہیں ہو سکتے، اس طرح اہل ایمان اور شرک کا عقیدہ رکھنے والے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ ماننے والے، ان کے ساتھ دوستی نہیں ہو سکتی۔ اور اگر ان کے ساتھ دوستی ہو جائے تو یوں سمجھ لیں جس طرح زمین اور آسمان کے ایک ہونے سے قیامت آ جائے گی، فساد مچ جائے گا، اسی طرح سے زمین میں فساد برپا ہوگا۔ جس طرح دریا کے دو کنارے آپس میں نہیں مل سکتے، دن اور رات ایک نہیں ہو سکتے، اسی طرح سے مومن اور اہل کتاب ایک نہیں ہو سکتے۔ جس طرح اندھیرے اور اجالے کا ایک ہونا ناممکن ہے، اس سے بڑھ کر کسی ایک دل میں دوستی اور دشمنی کے جذبات کا اکٹھا ہونا ناممکن ہے۔ آپ کسی مومن کو دیکھیں، اس کی کسی یہود و نصارہ کے ساتھ، کسی کافر کے ساتھ دل کا تعلق اگر ہو، اس کا مطلب ہے یا تو اسے کوئی دھوکہ ہو رہا ہے، یعنی اسے علم نہیں ہے، یا وہ منافق ہے۔ اور دلی محبت سے منع کیوں کیا جا رہا ہے؟ اس لیے کہ دلی محبت کا اور صحبت کا انسان پر بڑا اثر پڑتا ہے۔ خدا کے باغیوں کے ساتھ، اللہ کے دشمنوں کے ساتھ دوستی بے دینی کے جراثیم لاتی ہے۔ کفار کے ساتھ اٹھیں گے، بیٹھیں گے، ملنا جلنا ہوگا تو کیا ہوگا؟ ان سے متاثر ہوں گے تو ایمان خطرے میں پڑ جائے گا، دین خطرے میں پڑ جائے گا۔ اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہ بات واضح ارشاد فرمائی کہ المرء علی دین خلیلہ، آدمی اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے، یعنی دوستی اور صحبت رنگ لاتی ہے۔ تو سکھایا کیا جا رہا ہے کہ ایسے لوگوں کے ساتھ ایسا تعلق نہ ہو کہ جن میں مشورے کیے جائیں یا راز و نیاز ہو یا دلی محبت ہو یا انہیں کاپی کیا جائے،
یا ان سے مدد طلب کی جائے یا ان کے ساتھ اعتماد کا رشتہ ہو، یہ لوگ قابل اعتماد نہیں، نہ یہ حقیقی دوست ہو سکتے ہیں۔ اور مومن تو وہ ہوتا ہے جو ہر ایک کا بھلا چاہتا ہے، لیکن یہود و نصارہ اور کفار صرف اپنا بھلا چاہتے ہیں، اپنے مفاد پر جیتے ہیں۔ لہٰذا وہ لوگ کہ جو صرف اپنا بھلا چاہتے ہیں اور وہ جو سب کا بھلا چاہتے ہیں، وہ دوست نہیں ہو سکتے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اہل ایمان کی دوستی منافقین کے ساتھ بھی نہیں ہو سکتی۔ منافق بھی مفاد پرست ہے، وہ خود غرض ہے، وہ اپنے مفاد کے لیے جیتا اور تعلقات بناتا ہے۔ اسی لیے کفار اور یہود و نصارہ کے ساتھ ساتھ منافق کے ساتھ بھی کسی مومن کا محبت کا تعلق نہیں ہو سکتا۔ امام ابن ابو حاتم نے روایت بیان کی ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کو حکم دیا کہ انہوں نے جو لیا اور دیا ہے اس کا حساب پیش کریں۔ انہوں نے ایک عیسائی کو کاتب رکھا ہوا تھا، تو اس نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حساب پیش کیا، تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حیرت کا اظہار کرتے ہوئے فرمایا، کیا یہ محافظ ہے، یہ کاتب ہے، یہ مسجد میں آ کر ہمیں وہ خط پڑھ کر سنا سکتا ہے جو ملک شام سے آیا ہے؟ تو حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ فرمانے لگے کہ یہ مسجد میں داخل نہیں ہو سکتا۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، کیا یہ حالت جنابت میں ہے؟ انہوں نے جواب دیا، نہیں، بلکہ اس لیے کہ یہ عیسائی ہے، ان کے ہاں تو جنابت کا کانسیپٹ ہی نہیں ہے۔ تو حضرت ابو موسیٰ اشعری فرماتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے مجھے ڈانٹا، میری ران پر مارا اور فرمایا اسے نکال دو۔ اور پھر انہوں نے یہ آیت کریمہ پڑھی کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء، یہود و نصارہ کو ولی نہ بناؤ۔ گویا یہاں ولی کا انہوں نے مفہوم قریبی کے معنوں میں لیا۔ اب ایک کاتب ہے، ایک سیکرٹری ہے، تو وہ کیا ہوگا؟ وہ قریبی ہوگا، بہت سارے کام اس کے ساتھ ہوں گے، وہ ریاستی امور میں ذمہ دار ہوگا، آگاہ ہوگا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے سختی سے منع کیا کہ کسی ایسے شخص کو عہدہ نہ دیا جائے، ایسا عہدہ جو ریاستی معاملات سے متعلق ہے۔ کہ یہ ذہن میں رہے کہ یہود و نصارہ یا کفار کے ساتھ سوشل بائیکاٹ کا نہیں کہا جا رہا، ایک انسان ہونے کے ناطے سے ان کا احترام کرنا، ان کے ساتھ عدل کا معاملہ کرنا، ان کے ساتھ صلح کی جا سکتی ہے، ان کے ساتھ کوئی کانٹریکٹ کیا جا سکتا ہے، ان سے بات چیت ہو سکتی ہے، ان کے ساتھ خوش اخلاقی کے ساتھ برتا جا سکتا ہے، حسن سلوک ان کے ساتھ کیا جانا چاہیے، احسان کا معاملہ ہونا چاہیے۔ وہ اگر پڑوسی ہیں تو ان کے ساتھ ہمسائیگی کا تعلق نبھایا جائے گا، اگر ان کے ساتھ تجارت ہے، کاروبار ہے تو وہ بھی کی جا سکتی ہے، اگر ملازمت کا تعلق ہے تو وہ بھی نبھایا جائے گا، لیکن کوئی ایسا تعلق نہیں استوار کیا جائے گا جس سے اسلام کو یا مسلمانوں کو کوئی نقصان پہنچے، ایسا تعلق نہ ہو جس سے دین بگڑے، عاقبت خراب ہو۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ بھی ایک ایسے معاشرے میں رہتے تھے کہ جہاں یہودی قبائل آباد تھے، لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اہل ایمان کا ان کے ساتھ ایک تعلق تو تھا ہی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تو وفات ہوئی تو آپ کی زرہ ایک یہودی کے ہاں اناج کے عوض رہن تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ ان کے کھانے میں مدعو تھے تو ایک یہودی عورت نے کھانے میں زہر ملا دیا، اس سے پتہ چلتا ہے کہ ان کے ساتھ کھانا بھی کھایا جا سکتا ہے اگر کہ وہ کھانا حلال ہو۔ پھر ایسا بھی معاملہ تھا کہ زمینیں صحابہ کی ہوتی اور یہودی ان پر کام کرتے اور منافع بانٹا جاتا، یہودی خواتین بھی مسلمان خواتین کے ساتھ ملتی جلتی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے بارے میں آتا نا کہ ایک یہودی عورت ان کے پاس مانگنے کے لیے آئی اور پھر اس نے دعا دی کہ اللہ آپ کو قبر کے عذاب سے بچائے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ کیا لوگوں کو قبر میں عذاب ہوگا؟ تو اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اللہ کی اس سے پناہ مانگتا ہوں، یعنی آپ نے تصدیق کی کہ وہ یہودی عورت صحیح کہہ رہی تھی۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہودیوں کے ساتھ ملنا جلنا بھی تھا، آنا جانا بھی تھا، لین دین بھی تھا، تجارتیں بھی تھیں، لیکن دلی دوستی اور تعلق نہیں تھا۔ اور دوست تو ہوتا وہ ہے جو مشکل میں کام آئے۔ یہ لوگ تو ایسے ہیں کہ جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کھول کر بتا دیا کہ یہ آپ کی مشکلات میں کام آنے والے نہیں، بلکہ یہ تو مشکلات پیدا کرنے والے ہیں۔ سورہ آل عمران میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا بطانۃ من دونکم، اے ایمان والو اپنے سوا کسی کو دل دوست نہ بناؤ، لا یألونکم خبالا، وہ تمہیں نقصان پہنچانے میں کمی نہیں کرتے، ودوا ما عنتم، وہ ہر ایسی چیز کو پسند کرتے ہیں جس سے تم مصیبت میں پڑ جاؤ، قد بدت البغضاء من افواہہم،
ان کے منہوں سے بغض جو ہے وہ نکلا پڑتا ہے. وما تخفی صدورہم اکبر. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو کچھ ان کے دلوں میں ہے وہ تو اس سے بھی کہیں بڑا ہے. یعنی جتنا بغض وہ ظاہر کرتے ہیں اس سے کہیں بڑا بغض وہ اپنے دلوں میں رکھتے ہیں. پھر صرف یہود و نصارہ ہی نہیں، سارے کفار سے دلی دوستی منع ہے. اللہ تعالیٰ قرآن میں ارشاد فرماتے ہیں لا يتخذ المؤمنون الکافرون اولیاء من دون المؤمنین. اہل ایمان والوں کو چھوڑ کر کافروں سے دوستی نہ کریں. اور حتیٰ کہ وہ لوگ جو ایمان پر کفر کو ترجیح دیں، وہ باپ ہی کیوں نہ ہو، وہ بھائی ہی کیوں نہ ہو، ان سے بھی دوستی سے اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا. سورہ توبہ میں اللہ ارشاد فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا آباءکم واخوانکم اولیاء ان استحبوا الکفر علی الایمان. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اپنے باپوں اور اپنے بھائیوں کو اپنا دلی دوست نہ بناؤ اگر وہ ایمان پر کفر کو ترجیح دیں. ہاں، وہ بے ضرر سے لوگ جو اسلام اور مسلمانوں کے دشمن نہیں، جو اسلام اور مسلمانوں کے خلاف برسر پیکار نہیں ہے، جو زیادتی نہیں کرتے، ان کے ساتھ بھلائی کا معاملہ کرنا، نیکی کا معاملہ کرنا، احسان کا معاملہ کرنا، عدل کا معاملہ کرنا، یہ اللہ تعالیٰ حکم دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ قرآن میں ایک اور جگہ ارشاد فرماتے ہیں لا ینہاکم اللہ عن الذین لم یقاتلوکم فی الدین. اللہ نہیں منع کرتا ان لوگوں کے ساتھ جنہوں نے دین کے معاملے میں تمہارے ساتھ جنگ نہیں کی. وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ، جنہوں نے تمہیں گھروں سے نہیں نکالا. أَن تَبَرُّوهُمْ، کہ تم ان کے ساتھ نیکی کرو. وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ، اور ان کے ساتھ عدل و انصاف کا معاملہ کرو. إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ، بے شک اللہ عدل و انصاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے، ان سے محبت رکھتا ہے. تو ہمارے دین کی تعلیمات یہ ہرگز نہیں ہے کہ کسی کافر کو کافر ہونے کی وجہ سے اس کے ساتھ زیادتی کرنے کا ہمیں حق حاصل ہے، یا اس کے ساتھ بے انصافی کرنے کا، یا اسے دھوکہ دینے کا، یا اسے نقصان پہنچانے کا کوئی پروانہ ہمیں مل گیا ہے. ہرگز نہیں. ان کے ساتھ خیر و بھلائی کا معاملہ ہی کیا جائے گا. بحیثیت انسان حقوق ادا کیے جائیں گے لیکن دل کا تعلق نہیں رکھا جائے گا. اور یہ تو آپ نے بھی دیکھا ہوگا کہ وہ لوگ کہ جو نسل در نسل ایسے ممالک میں رہتے ہیں جہاں یہود و نصارہ کا غلبہ ہے، کفر کا نظام غالب ہے، اور پھر ان کا یہود و نصارہ کے ساتھ، ایسے لوگوں کے ساتھ محبت کا تعلق بھی ہے، تو ہوتا کیا ہے؟ رفتہ رفتہ نسل در نسل آہستہ آہستہ اپنی شناخت ختم ہونے لگتی ہے، حیا جاتی رہتی ہے، خاندانی نظام ٹوٹنے لگتا ہے، خواتین کا لباس مختصر ہوتا جاتا ہے، اور مسلمان مردوں کو گوریاں پسند آنے لگتی ہیں. اور تو اور اپنے دین میں شک ہونے لگتا ہے، اعتراض اٹھتے ہیں اور ان کے طور طریقے اچھے لگنے لگتے ہیں. وہ الفاظ، وہ جملے جو ایک مسلمان تصور بھی نہیں کر سکتا کہ اس کی زبان سے نکلیں، ایسے لوگوں کے ساتھ اٹھک بیٹھک کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ مسلمانوں کی زبان پر بھی وہ الفاظ اور جملے آنے لگتے ہیں، اور اس میں وہ کوئی برائی محسوس نہیں کرتے، کوئی حیا محسوس نہیں کرتے. آپ اندازہ کر سکتے ہیں وہ لوگ کہ جو انگلش موویز کو بڑے شوق کے ساتھ اور کثرت کے ساتھ دیکھتے ہیں، ان کی زبانوں پر وہ الفاظ آنے لگتے ہیں جنہیں انگریز بولنے میں ذرا بھی ہچکچاتا نہیں، لیکن وہ الفاظ انتہائی اخلاق باختہ ہیں. تو دوستی تو اپنا رنگ لاتی ہے، تعلق تو اپنا اثر چھوڑتا ہی ہے. اور اللہ تعالیٰ نے یہاں ارشاد فرما دیا کہ بعضهم اولیاء بعض، وہ ایک دوسرے کے دوست ہیں، یعنی ان کا آپس میں گٹھ جوڑ ہے. اور اس سے مراد یہ بھی ہے کہ یہودی ایک ملت ہے اور عیسائی ایک ملت، اور اس سے مراد یہ بھی ہے کہ یہودی اور عیسائی ایک دوسرے کے ساتھ ولایت کا رشتہ رکھتے ہیں، وہ ایک دوسرے کے مددگار ہیں، وہ ایک دوسرے کے حمایتی ہیں. اور آپ دیکھ لیجئے یہودی عیسائی دونوں ایک دوسرے کے ساتھ بہت سارے اختلافات رکھتے ہیں، اور 2-2.5 صدیاں پیچھے چلے جائیے تو ان کے درمیان بڑی بڑی جنگیں برپا ہوتی رہیں، لیکن آج وہ اسلام دشمنی میں ایک ہیں. اور اللہ تعالیٰ نے یہاں بتا دیا وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ، جو ان سے دوستی کرے گا پس وہ انہی میں سے ہے. گویا یہ رب کے غصے کا اظہار ہے. جیسے کوئی بچہ ہوتا ہے نا، آپ جہاں سے اسے منع کرتے ہیں وہ بار بار وہیں جاتا ہے، انہی لوگوں سے ملتا ہے، تو آپ کہتے ہیں جاؤ دفع ہو جاؤ، پھر انہی میں جا کے رہو. فَإِنَّهُ مِنْهُمْ، تو گویا یہاں پروردگار اپنے غصے کا اظہار کر رہے ہیں. اور یہ بات معاملے کی نزاکت کو بیان کرنے کے لیے بتائی جا رہی ہے کہ جو ان سے دوستی رکھے گا، اللہ تعالیٰ دھمکی دے رہے ہیں، ڈرا رہے ہیں کہ پھر ان کا شمار پھر انہی میں سے ہے. اور اس سے مراد یہ بھی ہو سکتی ہے کہ دوستی میں آگے چل کے وہ پوری طرح انہی کے رنگ میں رنگ جائیں گے. فَإِنَّهُ مِنْهُمْ. حضرت عبداللہ بن عتبہ نے فرمایا کہ لوگوں تمہیں اس سے بچنا چاہیے کہ تمہیں معلوم ہی نہ ہو اور تم اللہ کے نزدیک یہودی اور نصرانی بن جاؤ.
اور سننے والوں نے کہا کہ ہم سمجھ گئے کہ آپ کی مراد اسی آیت سے ہے کہ من یتولہم منکم فانہ منہم، یعنی انسان اپنے آپ کو ایمان والا سمجھتا رہے، لیکن اللہ کے نزدیک وہ یہودی یا نصرانی یا کوئی کافر ہو، اللہ نہ کرے، اللہم لا تجعلنا منہم، تو ایسے لوگوں کی دوستی کا نتیجہ تو یہی ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو پکارا ہے کہ یہ ایسی بات ہے جس کا ایمان والوں کے لیے سننا، ماننا، سمجھنا اور اس پر عمل کرنا ضروری ہے، ورنہ وہ زمرہ ایمان سے خارج ہو جائیں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان اللہ لا یہدی القوم الظالمین، اللہ ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں دیا کرتا۔ کیوں؟ ظالموں کو تو ہدایت کی ضرورت ہے، انہیں تو ہدایت دی جانی چاہیے۔ یہاں مراد یہ ہے کہ اللہ زبردستی کسی کو ہدایت نہیں دیتا، اللہ کا یہ طریقہ نہیں۔ اور دوستی کے بعد اس بات کا اظہار مراد یہ بھی ہے کہ تم یہ نہ سمجھو کہ دوستی کر کے محبت کا تعلق بنا کر تم انہیں اپنے جیسا بنا لو گے، اللہ ظالموں کو ہدایت نہیں دیا کرتا۔ آیت نمبر 52 دیکھیے، فَتَرَى الَّذِينَ، بس تم دیکھتے ہو ان لوگوں کو، فی قلوبہم مرض، جن کے دلوں میں بیماری ہے، روگ ہے، یسارعون فیہم، وہ دوڑ دوڑ کر جاتے ہیں، وہ لپک لپک کر جاتے ہیں انہی میں، یقولون، وہ کہتے ہیں، نخشا، ہم ڈرتے ہیں، ان تصیبنا دائرہ، کہ کہیں ہم کسی مصیبت کے چکر میں نہ پڑ جائیں، فعصى اللہ، قریب ہے کہ اللہ، شاید کہ اللہ، یا یقیناً اللہ، فعصى اللہ، بس قریب ہے کہ اللہ، ان یأتی بالفتح، عطا کر دے فتح، او امر من عنده، یا اپنی طرف سے کوئی بات ظاہر کر دے، فیصبحوا، پس وہ سب ہو جائیں، علی ما اسروا، جو وہ چھپاتے ہیں، فی انفسہم، اپنے دلوں میں، نادمین، شرمسار۔ یہاں اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ تم دیکھو گے ان لوگوں کو، یعنی یہاں دیکھنا آنکھوں سے دیکھنا بھی ہے اور علامات کے ذریعے پہچاننا بھی ہے، علم کے ذریعے سے معلوم ہونا، یعنی تم دیکھو گے، تم جانو گے ان لوگوں کو جن کے دلوں میں بیماری ہے۔ اور یہاں بیماری سے مراد کیا ہے؟ منافقت کی بیماری، نفاق کی بیماری، لالچ کی بیماری، خود غرضی کی بیماری، اپنے نفع کی محبت، کمزور ایمان کی بیماری۔ تو وہ لوگ کہ جن کے ایمان کمزور ہیں، جو خود غرض ہیں، جنہیں اپنا نفع عزیز ہے، جو لالچ رکھتے ہیں، جن کے دلوں میں نفاق ہے، تم دیکھو گے یسارعون فیہم، وہ لپک لپک کر، دوڑ دوڑ کر انہی میں جا کر بیٹھتے ہیں۔ جس بات سے منع کیا جا رہا ہے کہ ایسے لوگوں کے ساتھ دوستی نہ کرو، محبت کا تعلق نہ رکھو، یہ لوگ انہی سے دوستی کرتے ہیں، ان سے محبت کی پینگیں بڑھاتے ہیں، اور کیوں اپنے اس عمل کی وہ یہ توجیہ دیتے ہیں، یقولون نخشى ان تصیبنا دائرہ، کہ کہیں ہم کسی مصیبت کے چکر میں نہ پڑ جائیں، یعنی وہ اس بات سے ڈرتے ہیں کہ کہیں کوئی آفت آ جائے، کوئی مصیبت آ جائے، گردش زمانہ کا شکار ہو جائیں، تو یہ تعلق پھر اس وقت کام آئے گا۔ کفار کی دوستی جو ہے وہ فائدہ دے گی۔ مدینہ کے ان حالات کو اگر ذہن میں رکھیں، ایک طرف تو بدر کے میدان میں مسلمانوں کو فتح ہوئی، تو منافقین کا یہ خیال بھی کہ ہو سکتا ہے کہ مسلمان ہی کامیاب ہو جائیں، لہٰذا وہ اپنے آپ کو ایمان والوں میں شامل رکھتے، نمازیں پڑھتے، روزے رکھتے، زکاتیں بھی دیتے، حتیٰ کہ جہاد کو بھی جاتے۔ عبداللہ بن ابی تو مسجد میں کھڑا ہوا کہا کرتا تھا کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، ان کی بات سنو، گویا وہ خطبے سے پہلے مسجد میں موجود ہوتا تھا۔ تو اس دور کے منافق تو صف اول کے نمازی بھی تھے، کیونکہ انہوں نے اپنے ایمان کا ثبوت دینا ہوتا تھا، وہ مسجدوں میں حاضر ہوتے تھے، لیکن دوسری طرف انہیں یہ خیال ہوتا تھا کہیں ایسا نہ ہو، مسلمان مغلوب نہ ہو جائیں، انہیں شکست نہ ہو جائے، کفار غالب آ جائیں، پھر کیا بنے گی؟ تو وہ دوسری طرف کفار کے ساتھ بھی دوستیاں گھانٹتے، یہود و نصارہ کے ساتھ بھی ربط رکھتے، اور خاص طور پر اس دور میں تو یہودیوں کے پاس باغات تھے، زمینیں تھیں، قلعے تھے، طاقت تھی، مال و دولت تھا، اثر و رسوخ تھا، اسلحہ تھا، یعنی وہ فائنینشلی بھی بڑے مضبوط تھے۔ لہٰذا منافقین جن کا ایمان بودا اور کمزور، ان کا بھروسہ اللہ کی ذات پر نہیں، جو ان سارے خزانوں کا مالک ہے، انہوں نے بھروسہ کیا یہود و نصارہ پر کہ ان کے ساتھ تعلق رکھیں اور وہ مصیبت کے وقت میں ان کے کام آئیں۔ محمد بن اسحاق لکھتے ہیں کہ یہودیوں کا پہلا قبیلہ جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیے ہوئے معاہدے کو توڑا وہ بنو قینقاع تھا، اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا محاصرہ فرما لیا اور وہ مجبور ہو گئے کہ آپ جو چاہیں ان کے بارے میں فیصلہ فرمائیں،
تو عبداللہ بن ابی نے کھڑے ہو کر کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے ان دوستوں سے اچھا سلوک کریں. اور وجہ کیا تھی کہ ان کا قبیلہ ان یہودیوں کا حلیف تھا. پھر اس نے بار بار اس بات کا تقاضا کیا کہ ان کے ساتھ اچھا سلوک کیا جائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے فرمایا کہ چھوڑ دو مجھے. آپ نے ناراضگی کا اظہار فرمایا، لیکن وہ کہنے لگا کہ نہیں، اللہ کی قسم میں نہیں چھوڑوں گا جب تک آپ ان کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کریں گے. کیوں؟ اس لیے کہ مجھے ان کی ضرورت ہے، میں زمانے کی گردشوں سے ڈرتا ہوں. یعنی عبداللہ بن ابی نے ان یہودیوں کے معاملے کو اپنے ہاتھ میں لے کر انہیں بچانا شروع کیا. اور حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ، یہ بھی قبیلہ خزرج سے تھے، یعنی وہ بھی حلیف تھے یہودیوں کے، لیکن اب انہوں نے ان کے حلیف بننے کو ترک کر کے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن سے وابستگی کو اختیار کر لیا. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ اللہ کے رسول، میں اللہ اور اس کے رسول کے پاس ان کا حلیف بننے سے اظہار برات کرتا ہوں. میں اللہ اور اس کے رسول اور مومنوں سے دوستی کا اقرار کرتا ہوں اور کافروں کی دوستی سے انکار کرتا ہوں. یعنی حضرت عبادہ بن صامت کو دیکھیے، اللہ کا حکم آیا، وہ سارے تعلق، وہ دوستیاں، وہ رشتے جو یہودیوں کے ساتھ تھے انہیں چھوڑنے کا اعلان کر دیا. لیکن عبداللہ بن ابی اپنی نئی بڑی عقل مندی اور بڑی دور اندیشی اور بڑی ہی دور کی سوچتے ہوئے کہ نہ جانے کس وقت کیا موقع پیش آ جائے، کس وقت کون سی ضرورت پڑ جائے، تو یہودیوں کے ساتھ تعلق نبھایا. تو ان آیتوں کو پڑھتے ہوئے ہمیں یہ سوچنا ہے کہ دین جب کمزور ہو، جب یہ یقین نہ ہو کہ دین غالب آئے گا یا دین والے ہی کامیاب ہو جائیں گے، بلکہ بظاہر معلوم ہو کہ باطل کا پلڑا بھاری ہے، یہ مسلمانوں کی جماعت، یہ دینی جماعتیں تو ناکام ہی ہوں گی، لہذا چڑھتے سورج کو سلام، چلو تم ادھر کو ہوا ہو جدھر کی. تو یہ جان لیجئے، ایسے دور میں جب اسلام کمزور ہو، جب اسلام اجنبی ہو، جب اسلام مغلوب ہو، اس وقت میں جو دین کا ساتھ دیں گے، جو اہل ایمان کا ساتھ دیں گے، وہی لوگ تو اصل میں ہیرے ہیں، وہی قیمتی لوگ ہیں. ورنہ جب اسلام غالب آ جائے، اسے فتح مل جائے، پھر تو آپ سورہ نصر میں پڑھتے ہیں نا، اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا، لوگ تو گروہ در گروہ دین میں داخل ہو رہے ہیں. تو اس وقت دین پر چلنے والے، اس وقت دین کا ساتھ دینے والے، ان کے مرتبے اور مقام میں اور ان لوگوں کے مرتبے اور مقام میں جو سابقون الاولون، جنہوں نے مشکل وقت میں اسلام کا ساتھ دیا، زمین اور آسمان کا فرق ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، بدأ الاسلام غریبا وسیعود کما بدأ غریبا، کہ اسلام کا آغاز اجنبی کی حیثیت سے ہوا اور عنقریب پھر اسی طرح یہ اجنبی ہو جائے گا. فطوبى للغرباء، خوشخبری ہے ان اجنبیوں کے لیے. آج پھر دین اسی سچویشن میں ہے، اجنبی ہے، غریب ہے، کمزور ہے، مغلوب ہے، اور ایسے وقت میں جو اسلام کا سہارا بنیں گے، اسلام کا ساتھ دیں گے، اسلام کو غالب کرنے کی کوششیں کریں گے، وہ یقیناً اللہ کی نگاہ میں بڑی قدر و قیمت والے ہوں گے. اور وہ لوگ کہ جو اسلام کو یوں ہتھیلی پر رکھیں، ذرا سی مشکل آئے، ذرا سی مصیبت آئے، ذرا سا کسی کے ماتھے پہ بل آئے، ذرا سی کسی کی ناراضگی کا ڈر یا اس کا اندیشہ ہو، تو اسلام کو چھوڑ بیٹھے، تو وہ جان لے پھر اللہ کی نگاہ میں اس کا مقام کیا ہوگا. دین کو تو ایسی محبت کی ضرورت ہے جیسی ہم اولاد سے محبت کرتے ہیں. ہم دیکھتے ہیں ماں باپ اپنی اولاد کے لیے کس طرح سے قربانیاں کرتے ہیں، کس طرح سے ان پر پیسہ لگاتے ہیں، کتنی ان کے لیے دعائیں کرتے ہیں، کوششیں کرتے ہیں، تڑپتے ہیں ان کے لیے. اولاد فرما بردار ہو یا نہ فرمان ہو، وہ فائدہ دے نہ دے، وہ کام آئے یا نہ کام آئے، پھر بھی وہ اپنی اولاد کے لیے اخلاص کے ساتھ قربانیاں کرتے ہی چلے جاتے ہیں، دعائیں کرتے ہی چلے جاتے ہیں، محنتیں کرتے ہی چلے جاتے ہیں. اسی طرح دین اگر کمزور ہے تو بھی، اور دین اگر غالب ہے تو بھی، دین پر چلتے ہوئے فائدہ حاصل ہو رہا ہے یا نہیں حاصل ہو رہا، بظاہر دنیا کا نقصان ہی کیوں نہ ہو رہا ہو، دین سے محبت کا تقاضا یہی ہے کہ ہر حال میں اس کا ساتھ نبھایا جائے. اسی میں میری اور آپ کی نجات ہے. تو یہاں اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا، فَعَصَى اللَّهَ، شاید کہ اللہ، بے شک کہ عصا کے لفظی معنی شاید کے ہیں، لیکن جب یہ لفظ عصا اللہ اور اس کے رسول کے فرمان میں استعمال ہو تو یقین کے معنوں میں آتا ہے. اور یہاں اللہ تعالیٰ نے عصا کا لفظ استعمال کر کے کیا ارشاد فرمایا، یأتی بالفتح، گویا اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ یقیناً مسلمانوں کو فتح ہوگی، اسلام غالب آئے گا، کفار مغلوب ہوں گے.
پھر وہ قتل ہوں گے یا جلا وطن کر دیے جائیں گے یا انہیں جزیہ دینا پڑے گا۔ اور ہم نے تو دیکھا نا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بنو قریظہ قتل ہوئے، بنو نذیر جلا وطن ہوئے، بنو قینقاع کو مدینہ سے نکلنا پڑا، اور کفار مکہ کی بھی طاقت کا نشہ اور غرور خاک میں مل گیا۔ تو اللہ کی یہ پیشن گوئی پوری ہوئی، اللہ نے بتا دیا کہ مسلمان کامیاب ہوں گے۔ اشارہ ہے فتح مکہ کی طرف، فتح خیبر کی طرف، ان فتوحات کی طرف جو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں ہوئیں۔ تو یہاں فتح کی طرف بھی اشارہ ہے، اور اس کے بعد او امر من عنده سے مراد یہ ہے کہ اللہ کی طرف سے کوئی وحی آ سکتی ہے جن سے ان کا راز کھل جائے گا، اللہ کی طرف سے ان کی رسوائی کا حکم آ سکتا ہے۔ یہاں امر من عنده سے مراد کوئی بھی ایسے حالات پیش آ سکتے ہیں جن سے منافقین کا پول کھل جائے اور وہ شرمسار ہو کر رہ جائیں۔ او امر من عنده سے جس امر کا ذکر ہے اس سے عذاب الہی بھی مراد ہو سکتا ہے۔ اور ہم دیکھتے ہیں منافقین کے لیے قیامت کے دن جہنم کا عذاب ہے ہی، بلکہ جہنم کے سب سے نچلے درجے میں جہاں سخت ترین عذاب ہوگا وہ منافقین کے لیے ہوگا۔ پروردگار ہمیں ان لوگوں میں شامل نہ کرنا۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایسے مواقع آئے کہ منافقین کا پردہ اٹھ گیا، جیسے غزوہ تبوک۔ اس موقع پر تو گویا ان کا بھانڈا ہی پھوٹ گیا۔ تو انسان کی زندگی میں ایسے مواقع آتے ہیں جب یہ بات ظاہر ہو جاتی ہے کہ وہ اسلام کے بارے میں کتنا مخلص ہے اور کتنا کمزور۔ بلا شبہ اس وقت جس طرح اسلام کی فتح کا امکان تھا اسی طرح کفر کی فتح کا بھی امکان تھا۔ پھر چونکہ معاشی طاقت ان کے ہاتھ میں تھی، سرسبز و شاداب علاقے ان کے قبضے میں تھے، لہٰذا منافق اپنا سیاسی اور معاشی مستقبل محفوظ رکھنے کے لیے ان کے ساتھ دوستیاں نبھا رہے تھے۔ آج بھی ہم سچے دل سے یہ بتائیں کہ ہمیں اسلام کی فتح کا کتنا امکان ہے۔ کیا واقعی ہم سمجھتے ہیں کہ اسلام غالب آئے گا، اسلام کامیاب ہوگا؟ کیا اسلام کے مغلوبیت کے اس دور میں ہم اسلام اور اس کے ماننے والوں اور اس کے نظام کو چاہنے والوں کے ساتھ ہیں یا نہیں؟ بہرحال یہ یقین رکھیں کہ اسلام کی کامیابی کی خبر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا تھا کہ روئے زمین پر اینٹوں والا گھر بچے گا نہ خیمے والا، مگر اللہ اس میں کلمہ اسلام کو داخل فرما دیں گے۔ تو جان لیجئے کفر تو گرتا ہوا ایک گھر ہے جس کی کوئی قیمت نہیں۔ کیا آپ اس گھر کو پیسے دے کر خریدنا چاہیں گے جو بالکل گرنے والا ہو؟ تو کفر کی مثال تو ایسے ہی ہے۔ انشاءاللہ ان قریب یہ دھڑام سے گرے گا اور اسلام غالب آئے گا۔ تو اس سے پہلے کہ ہمیں شرمندگی اٹھانی پڑے اپنی منافقت پر یا اسلام دشمنوں کے ساتھ دوستی پر، اپنے آپ کی اصلاح کر لیں، اپنے آپ کو درست کر لیں۔ منافقت کبھی چھپی نہیں رہتی، کبھی نہ کبھی کھل کر رہتی ہے۔ اور یہاں آپ دیکھیے فَيُصْبِحُ عَلَىٰ مَا أَسَرُّوا فِي أَنفُسِهِمْ، وہ بات جو وہ اپنے دلوں میں چھپائے ہوئے تھے، کیا کیا باتیں چھپا رکھی تھی؟ انہوں نے اسلام کے ساتھ دشمنی کو اپنے دلوں میں چھپایا، نفرت کو چھپایا، منافقت کو چھپایا، اور اس بات کو چھپایا کہ ان کے نزدیک اسلام کا غالب آنا، مسلمانوں کا غلبہ پانا امپاسبل تھا۔ اسی لیے تو وہ کفار کے ساتھ دوستی رکھتے۔ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ ایک دن آئے گا جب تم اپنی اس حماقت پر شرمندہ ہوگے۔ آیت نمبر 53 دیکھیے، وَيَقُولُ الَّذِينَ آمَنُوا، اور کہیں گے وہ لوگ جو ایمان والے ہیں، أَهَٰؤُلَاءِ الَّذِينَ، کیا یہ ہیں وہ لوگ اقسموا باللہ جہد ایمانہم، جو اللہ کا نام لے لے کر پکی قسمیں کھایا کرتے تھے؟ کس بات کی قسم؟ انہم لمعکم، کہ بے شک وہ تمہارے ساتھ ہیں۔ حبطت اعمالہم، ان کے سارے اعمال برباد ہو گئے۔ فاصبحوا خاسرین، انہوں نے خسارہ پایا، سری نقصان اٹھایا۔ اس آیت کو دیکھ کر پتہ چلتا ہے کہ مسلمانوں کو حیرت ہوتی تھی، تعجب ہوتا کہ یہ لوگ کس طرح بڑھ بڑھ کر اپنی وفاداری اور اپنے اخلاص کی، اپنے ایمان کی قسمیں کھایا کرتے تھے، ڈینگیں مارتے تھے، کس طرح سے وہ نمازوں میں شریک ہوتے تھے، فنڈ کی اپیل ہوتی تھی تو فنڈ لے کر حاضر ہوتے تھے، روزے رکھتے، جہاد میں شریک ہوتے۔ کیسے اتنے بہت سارے کام کرنے والا شخص منافق بھی ہو سکتا ہے؟ کیسے ایک فرد دو چہروں والا بھی ہو سکتا ہے؟ اور مسلمانوں کو جب ان کی حرکتوں سے شک ہوتا تو یہ قسمیں کھانے لگتے، اور قسمیں کھا کھا کر مسلمانوں کو مطمئن کرتے کہ ہم تو تمہارے ہی ساتھ ہیں، ان کے ساتھ تو بس ہماری رسمی سی بات چیت ہے، بس مروت کے طور پر ہم ان سے ملتے ہیں۔ اس طرح وہ قسمیں کھا کر مسلمانوں کو اپنے ایمان کا یقین دلاتے۔
اور جب ہر آڑے وقت میں مسلمانوں کو دغا دیتے، بعد میں پھر قسمیں کھانے لگتے، تو مسلمانوں کو حیرت ہوتی کہ کتنی یہ قسمیں کھاتے ہیں، اللہ کا نام لے لے کر اپنے ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں، لیکن جب دیکھو ان کی گود میں جا بیٹھتے ہیں۔ سورہ توبہ میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں نا، وَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ، اور وہ اللہ کا نام لے کر قسمیں کھاتے ہیں، إِنَّهُمْ لَمِنْكُمْ، کہ بے شک وہ تم ہی میں سے ہیں، وَمَا هُمْ مِنْكُمْ، حالانکہ وہ تم میں سے نہیں ہیں، وَلَكِنَّهُمْ قَوْمٌ يَفْرَقُونَ، لیکن وہ ایسے لوگ ہیں جو الگ ہی رہنے والے ہیں۔ تو منافق آپ کیا سمجھتے ہیں کفار کے ساتھ مخلص ہوتا ہے؟ منافق نہ اہل ایمان کے ساتھ مخلص ہوتا ہے، نہ کفار کے ساتھ مخلص ہوتا ہے، وہ تو صرف اپنی ذات کے ساتھ مخلص ہوتا ہے، بس اسے اپنا فائدہ عزیز ہوتا ہے، اسے جہاں فائدہ ملے اس کے ساتھ شامل ہو جاتا ہے۔ ایسا فرد دو کشتیوں کا سوار، دو چہروں والا، جب اہل ایمان سے ملتے ہیں وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ، اہل ایمان سے ملتے ہیں تو اپنے ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں، جب تنہائی میں اپنے شیطانوں سے ملتے ہیں کہتے ہیں ہم تو بس ان کے ساتھ مذاق کر رہے تھے، اصل میں تو ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ تو ایسے لوگوں کی وقت نہ اہل ایمان کی نظر میں ہوتی ہے، نہ کفار کی نظر میں، اہل ایمان کا اعتبار بھی ان سے اٹھ جاتا ہے، اور کافروں کے نزدیک بھی وہ قابل اعتماد شخص نہیں ہوتے۔ اور یہاں قسموں کا تذکرہ آیا تو قسم کھانے کی اجازت ہے، لیکن صرف اللہ کا نام لے کر، یوں کہہ کر قسم نہیں کھائی جا سکتی کہ تیرے سر کی قسم، تیرے باپ کی قسم، فلاں کی قسم، نہیں، صرف اللہ کے نام پر قسم کھائی جا سکتی ہے، لیکن اللہ کا نام لے کر بھی بات بات پر قسم کھانا شرعاً پسندیدہ نہیں، خواہ وہ بات حقیقی کیوں نہ ہو۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس سے اللہ کے نام کی حرمت اور عظمت دل میں کم ہو جاتی ہے۔ پھر اتنی قسمیں کھانے کے بعد ان قسموں کی حفاظت کرنا مشکل کام ہے، پھر انسان قسم توڑ دیتا ہے، قسم توڑنے میں وہ جری ہو جاتا ہے تو گناہگار ہوتا ہے۔ لہٰذا قسمیں کھانے کی عادت نہ بنائیے، قسمیں وہ کھاتا ہے جس کا اعتبار اٹھ گیا ہو۔ اور قرآن ایک جگہ ارشاد فرماتا ہے وَلَا تُطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ مَّهِینٍ، کسی ایسے شخص کی باتوں میں نہ آنا جو بڑا قسمیں کھانے والا اور بے وقت شخص ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ اس دور میں مسلم معاشرہ آج کے معاشرے کی طرح نہیں تھا کہ نام سے کام چل جائے، اس معاشرے میں تو ہر فرد کی شناخت اس کے کردار سے ہوتی، یہ ممکن ہی نہیں تھا کہ اذان ہو اور کوئی مسلمان ہو اور گھر بیٹھا رہ جائے، اور کبھی ایسا ہوتا بھی تو مسلمان اسے بہت ہی بیمار سمجھ کر اس کی عیادت کرنے اس کے گھر پہنچ جاتے۔ اور آج تو مسلمان ہونے کے لیے جماعت سے نماز پڑھنا تو درکنار، سرے سے نماز پڑھنا بھی ضروری نہیں رہا، نماز نہیں پڑھتے، زکوٰۃ دینے میں سنجیدہ نہیں، استطاعت کے باوجود حج نہیں کرتے، غلبہ دین کی کوئی تمنا نہیں رکھتے، کوئی کوشش نہیں کرتے، اس کے باوجود بھی اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا نا، وضع میں تم ہو نصارا تو تمدن میں ہنود، یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کر شرمائیں یہود۔ اللہ ہمیں اپنی اصلاح کرنے کی توفیق دے۔ اور اس آیت کو پڑھ کر وہ منظر بھی ذہن میں آتا ہے، خدا نہ کرے قیامت کے دن وہ لوگ کہ جو دنیا کو دین کی تعلیم دیتے ہیں، درس و تدریس کرتے ہیں، ایمان کی، اسلام کی بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو قیامت کے دن اہل ایمان انہیں دیکھ کر کہیں کہ کیا یہ تھے وہ لوگ جو اتنی بڑی بڑی باتیں کیا کرتے تھے، ہمیں دین سکھاتے تھے، ہمیں قرآن پڑھاتے تھے، آج ان کا حال کیا ہے؟ وہ مدرس، وہ واعظ، وہ نصیحت کرنے والے جو لوگوں کو تو نصیحت کرتے تھے لیکن خود عمل نہیں کرتے تھے، احادیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا حال بتایا ہے کہ جہنم میں ان کا حال ایسا ہوگا کہ ان کی انتڑیاں ان کے پیٹوں سے نکل کر باہر گر پڑیں گی، اور وہ اپنی انتڑیوں کے گرد اس طرح سے چکر کاٹے گا جس طرح سے گدھا چکی کے ارد گرد چکر کاٹتا ہے۔ اللہم لا تجعلنا منہم، اللہ نہ کرے کہ ہمارا شمار ان میں سے ہو۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حبطت اعمالہم، ان کے اعمال برباد ہو گئے، بیکار گئے، کسی کام کے نہ رہے۔ حبطت کا لفظ حبوط سے ہے، اور حبوط کہتے ہیں جانور کا زیادہ چارہ کھا کر پھول جانا اور نتیجتاً ہلاک ہو جانا۔ یعنی ایک جانور پھولا ہوا ہو، اس کا مالک سمجھے کہ بڑا تندرست ہے، لیکن دراصل اس کا پھولنا صحت کی وجہ سے نہ ہو، بیماری کی وجہ سے ہو، انفیکشن کی وجہ سے ہو، اور ادھر مالک اس کی صحت سے خوش ہو رہا ہے اور ادھر وہ ہلاکت کے قریب ہے، تو حبطت اعمالہم، انسان سمجھے گا اس نے بڑی نیکیاں کی ہیں، بڑے اچھے اعمال اس کے نامہ اعمال میں موجود ہیں، لیکن اگر اس کے اندر اخلاص نہیں تھا، نفاق تھا، اگر دنیا کے فائدے کے لیے وہ نیکیاں کی تھیں
تو اس کی وہ ساری نیکیاں برباد ہو جائیں گی۔ کھانا بھی تو انسان اس لیے کھاتا ہے نا، اسے طاقت حاصل ہو، اسے قوت ملے، مگر بہت سے کھانے ایسے کھائے جاتے ہیں کہ جس سے کھانے والا ہلاکت کے مقام کو پہنچ جاتا ہے۔ جس طرح وہ کھانا جس سے بیماری کے بڑھنے کا اندیشہ ہو، پرہیز کیے بغیر بغیر کسی روگ کے اسے کھاتے چلے جانا، جس طرح شوگر پیشنٹ میٹھی چیزیں کھاتا چلا جائے، بلڈ پریشر کا مریض کولیسٹرول سے بھرپور چیزیں کھاتا چلا جائے، تو یہ کھانے اسے طاقت نہیں دیں گے، یہ اسے ہلاکت کی طرف لے کر جائیں گے۔ اسی طرح نیکیاں اجر پانے کے لیے کی جاتی ہیں، لیکن منافق کے نیکیاں اجر کی بجائے بربادی ہی لاتی ہیں۔ حبطت اعمالهم، اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کب تک قسموں کے پیچھے چھپتے رہو گے؟ ایک دن آنے والا ہے جب اعمال کے ساتھ ساتھ نیتیں بھی تلیں گی، جس دن سینوں میں جو کچھ ہے وہ ظاہر کر دیا جائے گا۔ تو نفاق کے ساتھ دینداری صرف نمائش ہے، اور ترازو کے پلڑے میں اس کا کوئی وزن نہیں۔ قرآن کہتا ہے نا، ہوا منصورہ، ہم اسے غبار بنا کر اڑا دیں گے۔ فَأَصْبَحُوا خَاسِرِينَ، بیج عمدہ ہو تو پھل بھی عمدہ ہوتا ہے، بیج ناقص ہو تو پھل بھی ناقص۔ تو جب نیتیں خراب تو نتیجہ بھی خراب، اور کیسا خسارہ، نہ خدا ہی ملا، نہ وصالِ صنم، نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے۔ یہاں اشارہ اس بات کی طرف بھی ہے کہ جب اسلام کو فتح ہوئی، ان کی امیدوں پر پانی پھر گیا، اور مسلمانوں کے ہاں تو وہ پہلے ہی ناقابل اعتبار تھے، اس لیے حسرت و افسوس کے علاوہ کچھ ہاتھ نہیں آیا، اور آخرت کے اعتبار سے بھی خسارہ اٹھایا۔ اور مسلمانوں کے ساتھ رہ کر جو دین پر چلتے رہے، جو ارکان اسلام بجا لاتے رہے، جو بظاہر نیکیاں کرتے رہے، وہ ساری منافقت کی وجہ سے، نیت کی خرابی کی وجہ سے ضائع ہو گئی۔ اللہ کی رضا کے لیے تو کچھ کیا ہی نہیں تھا کہ وہ ملتی، دل میں اسلام کے لیے اخلاص تو تھا ہی نہیں، لہٰذا جب نفاق کا پردہ چاک ہوا، رسوائی ہوئی، نیکیاں برباد ہوئیں، اور آخرت میں بھی بد نصیب رہے۔ دنیا میں وہ کافر جن کا در پردہ ساتھ دیتے رہے، جب وہ مغلوب ہوئے، انہیں شکست ہوئی، تو ان کا ساتھ دینا بھی بیکار ٹھہرا، سارے منصوبے، ساری تدبیریں، سارے خیالات غلط ثابت ہوئے۔ فَأَصْبَحُوا خَاسِرِينَ، ایک حکایت کہہ لیجئے یا کہانی کہہ لیجئے۔ ایک شیخ تھا جسے پرندوں سے بڑی انسیت تھی، تو اس کے شاگردوں نے اس کے لیے ایک بڑا اچھا سا طوطا لے کر تحفے میں دیا۔ اب چونکہ شیخ صاحب درس و تدریس کا کام کرتے تھے، تو وہ طوطا بھی ان کے ساتھ رہتے رہتے لا الہ الا اللہ سیکھ گیا۔ اور طوطا تو آپ جانتے ہی ہیں، جو بات سیکھ لیتا ہے اسے رٹتا ہی رہتا ہے۔ تو اب وہ طوطا ہر وقت ہر جگہ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ کہتا رہتا۔ ایک دفعہ کیا ہوا کہ ان کے طوطے کو بلی کھا گئی۔ اب شیخ صاحب بہت روئے، اور ان کے شاگردوں نے کہا کہ آپ کیوں غمزدہ ہوتے ہیں، ہم آپ کو اس سے بھی اچھا طوطا لا دیتے ہیں۔ تو شیخ صاحب نے فرمایا کہ میں اس طوطے کے مرنے پر نہیں رو رہا، میں اس بات پر رو رہا ہوں کہ وہ طوطا جو ساری عمر لا الہ الا اللہ کہتا رہا، جب اس کی موت کا وقت آیا، جب بلی اس کے اوپر جھپٹی تو وہ چیختا اور چلاتا رہا، وہ لا الہ الا اللہ بھول گیا۔ وہ لا الہ الا اللہ کیوں بھولا؟ اس لیے کہ وہ صرف زبان سے لا الہ الا اللہ کہتا تھا، اس کے دل میں ایمان نہیں تھا۔ تو شیخ صاحب یہ فرماتے ہیں کہ میں اس بات پر رویا کہ کہیں میرا حال یہ نہ ہو کہ ساری زندگی زبان سے اسلام کا اظہار کرتے رہیں، لیکن دل میں اخلاص نہ ہو، خدا نہ خواستہ تو مرتے وقت کہیں ہم نفاق کی حالت میں اس دنیا سے نہ اٹھائے جائیں، کہیں اس وقت ہم کلمہ نہ بھول جائیں۔ اللہ ہمیں دنیا کی زندگی میں بھی دین پر چلتے رہنے کی، کلمہ توحید پر جینے کی توفیق عطا فرمائے، اور مرے بھی تو اس حال میں کہ کلمہ شہادت ہماری زبانوں پر جاری ہو۔ پچھلی آیت کے آخر میں آپ نے دیکھا اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نادمین، وہ نادم ہوں گے، اور یہاں اس آیت کے آخر میں فرمایا خاسرین، وہ خسارہ پائیں گے۔ تو یہ کوئی اختلاف بیانی نہیں ہے کہ ایک جگہ تو اللہ نے ندامت کا ذکر کیا اور دوسری جگہ خسارے کا ذکر کیا، یہ تو ترتیب ہے۔ جو کوئی ندامت کے درجے سے پلٹ آتا ہے وہ خسارے سے بچ جاتا ہے، اور اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ کوئی خسارہ ایک دم نہیں آتا، بیچ میں وارننگ آتی رہتی ہے، اور جو وارننگ سے پلٹ آئے، جب اسے کوتاہی کا، اپنی حماقت کا احساس ہو، ندامت ہو، شرمساری ہو، تو وہ اپنی اصلاح کر لے تو وہ بڑے خسارے سے بچ جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توبہ کے ذریعے، ندامت کے ذریعے اپنی اصلاح کرنے والا بنا، ہمیں ان لوگوں میں شامل نہ فرما جو منافق ہیں، جن کی ساری نیکیاں برباد ہو جائیں،
جنہیں رسوائی کے علاوہ کچھ بھی ہاتھ نہ آئے، جو خسارے میں مبتلا ہوں، پروردگار ہمیں ان لوگوں میں شامل نہ کرنا۔ ہمیں سچا ایمان عطا فرما، ہمیں صالح لوگوں کی دوستی اور محبت اور صحبت عطا فرما، ہمیں زندگی میں بھی صالح لوگوں کے ساتھ رکھ اور آخرت میں بھی صالح لوگوں میں سے اٹھا۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین، آمین یا رب العالمین۔